علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات اور میں ہوں منیب فاروق۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں نریم سیٹھی صاحب۔ ناظرین آپ جانتے ہیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے فائنل وارننگ دے دی گئی ہے گورنمنٹ کو کہ این آر او کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، 10 جنوری تک کا ٹائم ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے معزز جج صاحبان کی طرف سے کہ اگر آپ نے حکم کی تعمیل نہ کی تو اس کے بعد کورٹ آرڈر نہیں کرے گی بلکہ ایکشن کرے گی۔ اس پہ اب ہم دیکھیں گے یہ کہ کیا ممکنات کیا ہیں اور گورنمنٹ کا کیا لائکلی رسپانس کیا ہوگا، اور کیا ڈائلیکٹری ٹیکٹکس جو پہلے استعمال کی گئی ہیں وہی استعمال کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کل نواز شریف صاحب کا ایک بیان ہم نے چلایا تھا کہ انہوں نے ملٹری کورٹس کی بات کی تھی۔ کل سیٹھی صاحب نے بھی تنقید کی، لیکن آج پرائم منسٹر صاحب نے بڑا آڑے ہاتھوں لیا نواز شریف صاحب کو اور شیم شیم کے نعرے بھی لگ گئے۔ وہ کلپ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ پرویز مشرف صاحب کے کیا امکانات ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر، ہیز ہی بیکم ارریلیونٹ یا ابھی بھی پاکستان کے اندر وہ کسی تھرڈ فورس کے ساتھ حصہ بن سکتے ہیں، یا کوئی کیا ہو سکتا ہے ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور کیا امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اب ہم کلیئر ہو گئے ہیں کہ کس طرح کے ہونے چاہیے، تمام ناظرین ڈسکشن ہوگی۔ سیٹھی صاحب دیکھ لیں سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آ گیا، حکومت کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے نہیں آئے گا، نہیں مطلب دیکھیں نا امپلیمنٹیشن علیحدہ چل رہا تھا ایک معاملہ، لیکن سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں 16 دسمبر 2009 کہاں، پھر اس کے بعد ریویو میں چلا گیا، اب نومبر سے آ گیا ہے، ریویو بھی ڈسمس ہو گیا، اب امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے اور امپلیمنٹیشن ابھی تک ہوئی نہیں، اور مین معاملہ ہے سوئس عدالتوں کو خط لکھنا۔ مگر 1 سال سے کولڈ سٹوریج میں پڑا ہوا ہے۔ پچھلے سال بھی تو یہ چیز چلی تھی نا کہ آپ عدالت کو لکھیں، یہ کریں وہ کریں، آپ کو یاد ہوگا۔ ہاں تو پھر بینچ بھی وہ پورا نہیں، 17 ججز کا بینچ تھا، وہ پھر وہ جج صاحبان ریٹائر بھی ہو گئے، اس طرح پھر اب دوبارہ بینچ جب ایک طرف این آر او، ایک طرف میمو گیٹ، ٹھکا ٹھک ٹھک۔ اچھا اب عرض یہ ہے کہ 10 تاریخ کو فائر ورکس ایکسپیکٹ کرنے چاہیے کہ نہیں؟ یعنی نیچرلی ان لوگوں کی جو ٹریک ریکارڈ ہے تو سپریم کورٹ نے لا سیکرٹری صاحب کو بلا لیا، ویسے مطلب ان کو بلا لیا، اور چیئرمین نیب کو بھی بلا لیا، اٹارنی جنرل صاحب تو پیش ہوں گے ہی ہوں گے۔ ہاں تو پھر 10 تاریخ کو ان میں سے ایک آدھ بندہ آ جائے گا، ایک آدھ بندہ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں ہے؟ گلے دیکھو، آپ کو پتا ہے کتنی جلدی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں جب کوئی تکلیف آتی ہے تو۔ پریزیڈنٹ صاحب بھی بیمار ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے ایمبیسڈر ٹو یو کے واجد شمس الحسن صاحب، وہ بھی بیمار ہو گئے ہیں جب ان کو میمو گیٹ میں طلب کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکائپی پہ بات کر لیں، میں نہیں آنا، میں بیمار ہوں۔ میں بھی میں نے پڑھ لو۔ اب ہو سکتا ہے کہ لا سیکرٹری صاحب بھی بیمار ہو جائیں یا ملک سے باہر ہوں، کچھ کام پہ، بڑے ارجنٹ کام پہ گئے ہوں، تو کون کیا کہہ سکتا ہے 10 تاریخ کو کون پیش ہوگا اور کون نہیں پیش ہوگا۔ نہیں اچھا پوائنٹڈ سوال نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پھر اب ظاہر بات ہے جب آنریبل کورٹ نے بلایا ہے تو ہیڈز ول رول، اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اتنی جلدی تو ہیڈز رول نہیں کر سکتے نا۔ اب اگر وہ بیمار ہے یا ایک بندہ باہر ہے تو موقع تو دینا پڑے گا نا ان کو کہ اچھا چلے پھر آج نہیں تو کل آئیے آپ۔ اچھا تو ایک تو یہ ہے ڈیلنگ ٹیکٹک ہے، اسٹریٹ فارورڈ حکومت کی، مگر ڈیو پروسیس میں اس کو کرنا پڑتا ہاں ہے۔ ہمیں پتہ ہے عدالتوں میں ڈیلنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں، ہم چیخیں مارتے رہ جاتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عدالت ہماری بات نوٹ کر کے اور کہے جی ڈیلنگ ٹیکٹکس آر ناٹ الاؤڈ۔ وہ تو پھر یہ ہر ایک کا یہ حق ہوتا ہے ٹو اپیئر اینڈ ٹو کریٹ ڈیفیکلٹیز فار دی اوپوننٹس۔ یہ تو پارٹ آف آر لیگل پروسیس ہے۔ بالکل تو آپ کو نہیں پتا کہ یہاں سال سال ایک ایک عدالت میں آپ کو آوازیں پڑتی رہتی ہیں، دوسرا بندہ نہیں آتا اور وہ جج کہتا ہے سوری، مہینے کے بعد آئے کو وہ دوسرا بندہ نہیں آ سکا، تو اس وقت تو یہ ایشوز نہیں بنتے۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ وہ تو ایک تو یہ ہرڈل کریٹ کرے گی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیشہ ہر سٹیج پہ اس قسم کے ایشوز کے اوپر جہاں یہاں سے کوئی پکڑنے جاتا ہے تو گورنمنٹ ڈیلے کرتی ہے پھر۔ تو ایک تو یہ ہو جائے گا کہ میرا خیال ہے لا سیکرٹری صاحب جو ہے نا وہ شاید ملک میں ہی نہ ہو، اور میرا خیال ہے وہ شاید چلے گئے ہیں ان اینٹیسپیشن۔ تو پتہ نہیں کیا کوئی کام ہے امپورٹنٹ، کوئی شادی شدی ہوگی کہیں تو خیر وہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ سٹیج کیا ہے؟ سٹیج یہ ہے کہ پہلے یہ ان کو بھگتنا پڑے گا، یہ آئیں گے، ان کو جب بھی آئیں گے فرسٹ آفیسر، سیکنڈ آفیسر، اس کے بعد پھر لا منسٹر، پھر شاید کیبنٹ سیکرٹری، پھر شاید پرنسپل سیکرٹری۔ تو تو کلوزلی آہستہ 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 سپریم کورٹ ہر ہرڈل کراس کر کے سب کو ٹھاپ لگا کے کوئی آپ بھی نہیں عمل درآمد کر رہے، آپ بھی نہیں کر رہے، اچھا ٹھہر جائیں بھی، آپ کو سیدھا کرتے ہیں کنٹمپٹ میں، مگر ابھی نہیں کر نہیں رہے ہیں، ایک ایک کر کے وہ آگے جائیں گے until they get to the prime minister۔ اور ہو سکتا ہے راستے میں اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ بہت ہی obstruction ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ سزا بھی دے دے، till the rising of the court، till فلانا 2 دن کی سزا۔ تو کیا اب جو راستے میں لوگ کھڑے ہیں وہ کتنے لائل ہیں to the prime minister and to the president۔
تو یہ دیکھنا ہے. آپ نے دیکھا انہوں نے لا سیکرٹری بھی اپنا بندہ لگایا ہوا ہے, لا منسٹر بھی بڑا تکڑا ہے, تیار ہے اس قسم کے کام کے لیے. اور پھر ایک پریسیڈنس بھی تو ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ فارمر ہیڈ آف I think it was FIA شیخ ریاض صاحب, جی ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے نا, ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے, تو ان کو بھی سزا ہوئی تھی. تو پھر پریزیڈنٹ نے ان کی پارڈن کیا تھا. میرا خیال ہے پارڈن نہیں تھا وہ, انہوں نے ان کی جو سزا, ایک تو سزا جب ہوئی تھی تو وہ سزا جو چل رہی تھی اور اس میں کچھ چھٹیاں وہ کچھ ایسے ایگزیکٹلی وہ لیگل ٹرمز کر کے 100 پتہ نہیں 60 دن کی وہ ختم کر دی, کنڈون کر دی پریزیڈنٹ صاحب نے, تو وہ جیل نہیں گئے. تو مطلب ہے کہ پاورز تو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے پاس ایگزیکٹو ہے نا. تو as long as the bureaucracy and the police is supporting the government in power اور بغاوت نہیں ہوتی, تو اس وقت تک ایک حد تک کی جوڈیشل آرگنز جا سکتے ہیں. اس بات کے کیا کتنے چانسز ہیں کہ کیا پتا پرائم منسٹر صاحب کوئی بونگا بونگا سا خط لکھتے ہیں؟ آئی تھنک شاید وہ سٹیج اگر آئی تو پھر وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, فائنل سٹیج پہ اگر پرائم منسٹر طلب ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ سجاد علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس تھے 1998 میں غالباً, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ لڑائی جھگڑے چل رہے تھے, اور کنٹیمپٹ میں نواز شریف صاحب کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے طلب کر لیا تھا. نواز شریف صاحب کو جس دن طلب کیا اس سے ایک رات پہلے میاں صاحب نے قانون ہی بدل دیا تھا. 2/3 میجورٹی تھی, مینڈیٹ تھا. That's what you call politics of ہاں, انہوں نے کہا جی قانون ہی چینج کر دیتے. اب میں کیا کہوں, مطلب اور کرنے چپو. تو یہاں جو پرائم منسٹرز اور ایگزیکٹو اور پارلیمنٹس کرتی ہیں ٹو تھوٹ دا کورس آف جسٹس, you know how these politicians are. اچھا سیٹھی صاحب بریک لے لیتے ہیں. ناظرین بریک ہے, بریک کے بعد یہ ڈسکشن جو ہے آگے بڑھے گی کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح کی ٹیکٹکس گورنمنٹ استعمال کرے گی. نواز شریف صاحب کی بات بھی ہم نے کی, آج ان کو بڑا رگڑا لگا نیشنل اسمبلی میں, دیکھتے ہیں کیا ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.